ایل ڈی اے سٹی کے متاثرین کے لیے بڑی خوشخبری، داد رسی کا پلان تیار۔ ایل ڈی اے سٹی کا فیز 1 13,000 کنال پر مشتمل ہوگا۔ 8 ماہ میں مزید 4,500 کنال اراضی مزید حاصل کی جائے گی۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ محمود الرشید نے منظوری دے دی۔ لاہور میں ایک نیا اسٹیڈیم بنانے کا فیصلہ۔ ایل ڈی اے کا جوبلی ٹاؤن کی 58 کنال اراضی پر نیا کرکٹ اسٹیڈیم بنانے کا فیصلہ۔ ڈی جی ایل ڈی اے کی ابتدائی پلاننگ، تخمینہ لاگت اور ڈیزائن کی تیاری کرنے کی ہدایات۔ چلڈرن کے بعد اب گنگا رام ہاسپٹل میں بھی ہوگی بچوں کی سرجری۔ گنگا رام سے متصل مول چند چلڈرن ہسپتال میں 72 سال بعد پیٹ سرجری ڈپارٹمنٹ بنانے کا فیصلہ۔ 20 بستروں پر مشتمل وارڈ بھی بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا گورنمنٹ ٹیچنگ ہسپتال جکی گیٹ کا بغیر پروٹوکول دورہ، مختلف وارڈز میں گئے اور مریضوں کی عیادت کی۔ سردار عثمان بزدار نے عارضی پناہ گاہوں کا بھی دورہ کیا۔ لاہور انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز اور انڈس ہسپتال کا تعمیراتی کام مکمل۔ چیف جسٹس کا تقریب سے خطاب۔ ہسپتال دسمبر 2019 میں فنکشنل کر دیا جائے گا۔ ہسپتال میں میڈیکل کالج، نرسنگ کالج، ریسرچ سینٹر، کرشی ہربل انسٹیٹیوٹ بھی قائم کیا جائے گا۔ گروپ لیڈر ایپٹما اور پیٹرن ان چیف گوہر اعجاز شیخ کا کہنا تھا، ہسپتال مخیر حضرات کے تعاون سے تیار کیا جا رہا ہے۔ اور بنسپورہ میں سسرالیوں کا داماد پر مبینہ تشدد، ظلم کی انتہا کر دی۔ میاں بیوی کے جھگڑے پر سسرالیوں کا کبیر پر مبینہ تشدد، سر کے بال کاٹ دیے۔ سٹی 42 نے کبیر کو زنجیروں میں جکڑے اور بال مونڈنے کی فوٹیج حاصل کر لی۔ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کی کارروائی، منشیات و نفسی امراض کی علاج گاہ اور بحالی کے مرکز سے 38 افراد بازیاب۔ ٹیم نے پناہ ریہیب ریواز گارڈن کو سروے مہر کر دیا۔ زیر علاج مریضوں کو پی آئی ایم ایچ منتقل کر دیا گیا۔ بیوروکریسی کا ستایا ہوا نوجوان اچانک چیف جسٹس کی گاڑی کے سامنے آ گیا۔ پولیس پکڑ کر سائیڈ پر لے گئی۔ سٹی 42 نے چیف جسٹس کی گاڑی کے آگے آنے کی وجہ کھوج نکالی۔ نوجوان کا کہنا تھا، ڈی سی سرگودا کے پاس متعدد بار علاقے کے مسائل لے کر گیا لیکن کوئی حل کرنے کو تیار نہیں۔ حکومت ناکام ہو گئی، مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے احتساب کا ڈرامہ رچایا ہے۔ نیا منی بجٹ آ رہا ہے، لوگ غریب سے غریب ہو رہے ہیں۔ احتساب عدالت میں پیشی کے بعد خواجہ سعد رفیق کی گفتگو۔ نیب کی استدعا پر خواجہ برادران کا مزید 14 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ لیگی کارکنوں کی بڑی تعداد بھی پہنچی۔ سرکاری ڈاکٹروں کے لیے بڑی خوشخبری، پے کمیشن کی سفارش پر تنخواہوں میں اضافہ۔ اضافی تنخواہوں کی مد میں 16.60 بلین روپے مختص۔ ڈاکٹروں کی تنخواہیں بڑھانے کی سمری سپریم کورٹ میں پیش۔ مال مفت دلے برہم، لاہور سمیت پنجاب پولیس گزشتہ سال میں 1 ارب سے زائد کی ٹیلی فون کالز اور بجلی کا استعمال کر گئی۔ اے آئی جی فائنانس نے بل دیکھ کر سر پکڑ لیا۔ سی سی پی او بشیر احمد ناصر سمیت تمام اضلاع کو بلوں کی ویریفیکیشن کے لیے مراسلہ۔ اب ریلوے کا بھی اپنا ریڈیو اسٹیشن بنے گا، جبکہ ریلوے پولیس اہلکاروں کی تنخواہ بھی ہوگی پنجاب پولیس کے برابر۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے خوشخبریاں سنا دیں۔ کھلے مسالہ جات کے خلاف کریک ڈاؤن، 1194 پوائنٹس کی چیکنگ کے دوران 1,64,000 کلو گرام مضر صحت مسالے طلب کر دیے گئے۔ انرجی ڈرنکس کے خلاف بھی کارروائی، 5,35,000 سے زائد کینز اور بوتلیں قبضے میں لے لی گئیں۔ کہیں تو کس سے کہیں، سنیں تو کون سنیں، سینئر وزیر کی تنبیہ کام آئی، نہ شہریوں کا شور شرابہ۔ شہر میں صفائی ستھرائی کی صورتحال میں کوئی بدلاؤ نہ آیا۔
والٹن روڈ اور ملحقہ علاقوں میں کوڑے کے ڈھیر اور تعفن کا راج، صفائی کا عملہ غائب، انتظامیہ مفلوج ہو گئی۔ شہر میں بجلی بحران تاحال حل نہ ہو سکا، بجلی کی مسلسل جھٹکوں نے عوام کا سکون تباہ کر دیا، کاروباری سرگرمیوں کا بھٹا بیٹھ گیا۔ ہال لوڈ، مال لوڈ، شال مارکیٹ میں تجارتی امور اور چھوٹی صنعتوں میں پیداوار متاثر۔ بلال گنج کے تاجروں کا لیسکو انتظامیہ کے خلاف احتجاج، اسپارکنگ کا باعث دکان میں آگ لگ گئی، لاکھوں روپے مالیت کا سامان تباہ۔ مظاہرین کا کہنا ہے بارہا شکایات کے باوجود سنوائی نہیں ہو رہی، مظاہرین کا لیسکو انتظامیہ سے ہونے والے نقصان کا ہرجانہ دینے کا مطالبہ۔ گیس بندش اور پریشر میں کمی کا سلسلہ جاری، پٹیالہ ہاؤس کے مکین 3 ماہ سے گیس سے محروم، شکایات کے باوجود سنوائی نہیں ہو رہی، علاقہ مکینوں کا گیس کمپنی کے خلاف مظاہرہ، ادھر نواپورہ کے مکین بھی گیس کی بندش کے خلاف سراپا احتجاج۔ اورنج ٹرین کے بعد اپنا روزگار اسکیم بھی حکومت کے لیے درد سر بن گئی، حکومت 4 کروڑ روپے ماہانہ سود ادا کرنے لگی، محکمہ خزانہ پنجاب نے 6 ماہ کی 25 کروڑ روپے کی قسط ادا کر دی۔ کرپشن کی نشاندہی کرنے والوں پر بھی چھری چل گئی، کرپشن کی نشاندہی کرنے والے ادارے مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن کے گریڈ 17 سمیت 35 ملازم نوکریوں سے فارغ۔ اقبال ٹاؤن میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی حاجی کولڈ کارنر پر فائرنگ، دکاندار توحید نے بھاگ کر اپنی جان بچائی، واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج 42 کو موصول، سی سی ٹی وی فوٹیج کے باوجود پولیس نے تاحال مقدمہ درج نہ کیا۔ اے این ایف کی علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کارروائی، دوران چیکنگ شہریوں سے کروڑوں روپے مالیت کی منشیات برآمد، ملزم منشیات لیڈیز شرٹس میں چھپا کر لاہور سے لندن لے جا رہا تھا۔ جنرل ہسپتال بازی لے گیا، مریضوں کا علاج برق رفتاری سے آن لائن شکایات کا فوری ازالہ ممکن بننے لگا، محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کا بہترین کارکردگی پر پرنسپل اور ایم ایس کے لیے تعریفی مراسلہ۔ کوٹس لکھپت جیل میں خطرناک قیدیوں کا معاملہ، سپرنٹینڈنٹ جیل نے جیل کے باہر رینجرز تعینات کرنے کا مراسلہ بھجوا دیا، سی سی پی او لاہور کو مزید چوکیاں بنانے کی بھی درخواست دے دی گئی، مراسلے میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ جیل کے باہر رینجرز اور پیٹرولنگ پولیس تعینات کی جائے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش، دھند تو چڑھ گئی مگر سرد ہواؤں نے گھر دیکھ لیا، ٹھنڈ کی شدت میں اضافہ، مطلع بدستور ابرآلود، کم سے کم درجہ حرارت 60 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ تبدیلی سرکار بھی سابقہ حکومت کی ڈگر پر چل نکلی، پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کا پارلیمان سے قانون منظور کروانے کے بجائے 4 ماہ کے لیے صدارتی آرڈیننس جاری، پی ایم ڈی سی کا مستقبل بدستور غیر یقینی صورتحال سے دوچار، 4 اشروں بعد بھی بھٹو زندہ ہے، ہر قیمت پر آئین کا تحفظ کریں گے، بلاول بھٹو زرداری کا ذوالفقار علی بھٹو کی 91ویں سالگرہ پر ہولوگرام ٹیکنالوجی کی مدد سے خطاب، بولے حکومت نے یو ٹرن کو عظیم لیڈر کی نشاندہی سمجھ لیا ہے۔ جوڈیشل کمپلیکس میں متروکہ وقف املاک کے سابق چیئرمین آصف ہاشمی نے ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ کا کیک کاٹا، کہتے ہیں بھٹو ان کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ میڈیا ورکرز کی زندگی بہتر کرنے کی کوشش، ویج ووٹ مکمل، اسی ہفتے میٹنگ ہوئی، وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں نئی ایڈورٹائزنگ پالیسی دے دی، ادائیگیاں تنخواہوں سے مشروط، بولے پی ٹی وی، ریڈیو پاکستان، اسٹیل مل سمیت جس ادارے کو ہاتھ لگائیں اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے۔
قائم مقام اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری کی داتا دربار آمد، داتا دربار حاضری دی، پھولوں کی چادر بھی چڑھائی۔